حیثیت. نوجوان آدمی چاہتا ہے کہ کسی جوان لڑکی سے شادی. اسی اثنا میں آپ پر جب یہ پریشانیوں کا عالم گزر رہا تھا تو آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام ہے نفیسہ. تو وہ نفیسہ جو ہے سیدہ خدیجہ کے پاس آئیں اور کہا کہ لماذا مضطربہ، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاب ہے، میں نے بڑی تحقیق کر لی ہے، اس جیسا خوبیوں والا انسان نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا. لیکن اب میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میں چاہتی تھی کہ شادی کروں. حالانکہ مجھے عمر بن الخطاب نے پیغام بھیجا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے. لیکن میں محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ 25 سال کا شباب ہے اور میں 40 سال کی عمر کی ہوں، اور پھر میرے 2 پیارے خاوند گزر چکے. تو نفیسہ نے کہا کہ کیوں گھبراتی ہو خدیجہ؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے بڑا شرف دیا ہے، نسب دیا، حسب دیا ہے، مال دیا ہے، کون ہے بھلا جو تم سے شادی نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور مجھے شاید قبول نہیں کریں گے، آپ کی عمر کا تقاضا ہے کہ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، اور میں میچورڈ اور بیوہ اور پھر میری اولاد ہے. نفیسہ نے کہا کہ اچھا یہ بات تم مجھ پہ چھوڑ دو. تو بی بی نفیسہ جو ہے وقت دیکھ کر، موقع دیکھ کر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ گزر میں ٹکرا گئیں، مل گئیں اور کہا کہ علامات تزوج یا محمد، کہ حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ جوان آدمی ہیں. حضور نے فرمایا تم بماذا تزوج، آپ نے فرمایا نفیسہ کیا کہہ رہے ہو، بماذا کیسے شادی کروں، عندي من المال، میرے پاس پیسے ہیں کہ میں شادی کروں. تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، تو اس نے کہا اچھا حضور بات سن، اگر ایک عورت ہو ذات حسب و نسب و شرف و مال و فہم و ذکاء و دہاء، اس کی تعریف. انہوں نے کہا اگر ایک عورت ہو حسب بھی اونچا، نسب بھی اونچا، شرف بھی اونچا، مال بھی اونچا، سمجھنے والی، فہم والی، عقل والی، ہیبت والی، عظمت والی عورت، اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر لیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، ایسی عورت کے ساتھ بھلا کون شادی کرنا قبول نہیں کرے گا، کیسی باتیں کری. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اور آپ کی عمر میں کچھ فرق ہے، تفاوت ہے عمر کا. تو حضور نے فرمایا کوئی بات عمر کے تفاوت کا کیا ہے، اگر ایک عورت شرف ہے اس کے اندر، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو عمر کا کوئی فرق نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے شادی کرنا؟ بڑی عورت سمجھدار تھی، وہ طریقے سے اسی بات پہ لے آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے تعریف سے نام نہیں ظاہر کیا، آخر میں اپنے اس پوائنٹ پہ آ گئی جو چاہتی تھی. اللہ متزوج بے خدیجہ. تو حضور ہنس پڑے، آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتی ہو نفیسہ بی بی، خدیجہ مجھ سے شادی کرے؟ عجیب، وہ اتنی بڑی امیر عورت ہے، وہ تو سارے مکے کو خرید لے، اور میرے پاس مال نہیں ہے، میں تو خود ابی طالب کے گھر میں رہتا ہوں، تو میرے ساتھ خدیجہ شادی کرے. تو نفیسہ مسکرائی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر خود خدیجہ نے ہی پیغام دیا ہو شادی کا تو پھر آپ کو قبول ہے؟ تو حضور نے فرمایا فلماذا، اگر تم سچی ہو تو فقبلت، میں اس کے پیغام کو قبول کروں. اس نے جا کے سیدہ خدیجہ سے کہا، فرحت خدیجہ، خدیجہ تو اتنی خوش ہوئی نا جی، اس نے تو پھر پورے مکے میں اپنی دولت لٹا دی خوشی. اور جب ابی طالب کو پتا چلا تو ابی طالب نے کہا کہ یا محمد تم نے تو ہمارا سر فخر سے اور شرف سے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ خدیجہ تمہیں پیغام بھیج رہی. میں کہا کہ ہاں مجھے پیغام بھیجے ہے، نفیسہ پیغام لائی. تو انہوں نے کہا کہ اب دیر نہ کرو، بس جلدی کرو، اب یہ شادی ہونی چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، جب خیر کا کام ہو تو خیر البر عاجلہ، پھر آدمی دیر نہ کرے. تو فوراً جناب سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا. خطبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی طالب نے پڑھا. اس زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے، خطبے ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت. اور آپ کی شادی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی شریک ہے. بی بی صاحبہ بھی بنو سعد سے آئیں کہ آج میرے بیٹے کی شادی. اور اس کے بعد فأہدیت الیہا 40 راسا، بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی ماں کو 40 جانور دیے خوشی میں کہ یہ ہدیہ ہے تمہارا آج تمہارے بیٹے کی شادی. تو بی بی حلیمہ تو خوش ہو گئی کہ 40 اونٹ جس کو مل جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں سیدہ خدیجہ کی خوشی کا. رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے
اب اس کے آپ فہم و ذکا کا اندازہ کریں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت. ایک دن حضور بہت اداس آئے بی بی خدیجہ کے گھر میں. تو بی بی نے پوچھا کہ لماذا یا محمد، کیوں آج غمگین ہیں؟ فرمایا آج میں نے کچھ یتیم، کچھ غریب، کچھ مسکین لوگ دیکھے ہیں، ان کی غربت دیکھ کے میرا دل اداس. اتنی غربت، یہ کھانے کو نہیں ہے، بھوکے، پہننے کو لباس نہیں. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تحزن، آپ کیوں غم کریں، آپ غم نہ کریں. اور حضرت ابو بکر کو بھی بلا لیا بی بی خدیجہ نے، کیونکہ وہ بھی قریش کے سردار تھے، اور بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے اس نے، اس زمانے میں تو چونکہ یہ چاندی سونے کے دولت ہوتی تھی نا، کاغذ کے پیسہ تو نہیں تھا، یہ کاغذ کی کرنسی جو ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی، پہلے تو جو سونا چاندی. تو اس نے حضور کے سامنے ایسے جناب پیسے کا ڈھیر لگایا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور اس طرف بیٹھے تھے اور میں اس طرف بیٹھا تھا، وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے اس کے آگے، اتنے پیسے ڈھیر ہو گئے. اور کہا کہ یا محمد یہ سارے پیسے آپ کے حق میں، آپ کے ہیں، اور اللہ کے راستے میں آپ غریبوں کو لٹا دیں. بی بی خدیجہ پر اتنا مال لٹانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اہتمام آرام کا خیال رکھنا. اور اسی اثنا میں اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد بھی اللہ نے بی بی خدیجہ سے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے عبداللہ اور قاسم، یاد رکھیں حضور کے دونوں بیٹوں کا نام عبداللہ اور قاسم ہے. طیب طاہر جو ہے لقب ہے، بعض کتابوں میں آ جاتا ہے نا حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر ہے، تو حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر نہیں، حضور کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام قاسم ہے، اور ماریا قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم ہے. تو اب چونکہ بی بی خدیجہ کا لقب طاہرہ بھی تھا تو اس وجہ سے بیٹے کا لقب بھی طاہر ہو گیا، اور سرکار دو عالم تو طیب ہی طیب تھے، تو اس لیے ایک بیٹے کا لقب طیب ہو گیا. تو یہ لقب تھا، نام عبداللہ اور قاسم تھا. اور بیٹیوں میں بی بی رقیہ، بی بی زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ چاروں بیٹیاں بھی حضور کی بی بی خدیجہ کے بطن، یعنی تمام اولاد جو بی بی ہے وہ بھی بی بی خدیجہ کے بطن سے. اور اسی دور میں ایسا اب چونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو گویا 15 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری. حبب الیہ الخلا، کہ بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ اب حضور کو جلوت کے بجائے خلوت زیادہ عزیز ہوگی. ہر وقت حضور علیحدہ رہنا چاہتے تھے، الگ بیٹھنا پسند کرتے تھے، کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور اسی ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبل نور میں جا کے کان یتحنث ای یتعبد کئی راتوں تک. اور اندازہ کریں جناب کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو جہاں کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن جب حضور عبادت کے لیے غار میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں حضور جا کے ہفتے ہفتے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض اوقات مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ رکاوٹ نہیں بنی. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھر چھوڑ کے اتنا دور چلے جائیں، چلو گھر میں بیٹھ جائیں، کمرہ بند کر لیں، ایک دن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے سامان تیار ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہفتے کا 10 دن کا جتنا قیام ہوتا کچھ چیزیں لے کے، پانی لے کے، سامان لے کے چلے جاتے. اور بی بی خدیجہ مطمئن ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ بی بی خدیجہ پھر بھی اتنا اہتمام ضرور کرتی تھیں کہ حضور کو خبر نہ لگے، لیکن نگرانی ہوتی رہے کہ کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا. اب جناب اس واقعے کے بعد اور وہ گھڑی بھی آ پہنچی جس دن آپ کی بعثت ہے اور نزول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ اللہ کے پیغمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، وہ اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اقرا. حضور پڑھے. حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، اور یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی حدیث مبارک ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، ایک روایت میں فَزَمَّنِي وَقَدْ بَلَغَ بِيَ الْجُهْدَ، اتنا سینے سے لگا کہ مجھے بھینچا کہ مجھے تکلیف ہوئی، اتنا زور سے بھینچا. اور کہا پڑھو اقرا فقال وأنا بقارئ. جبریل نے پھر سینے سے لگا لیا. اس لیے میرے عزیز کسی بات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ سینے سے لگانے کی کیا ضرورت تھی علم پڑھانے کے لیے؟ علم تو پھر زبان سے پڑھایا جاتا.
لیکن جبریل بار بار سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرأ، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ تیسرے دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو پھر حضور نے پڑھ لی۔ اس کے بعد جبریل چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کہا ہے بیت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اب عورت کا مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ابی طالب کے گھر میں نہیں گئے، چاچا آپ کا موجود ہے، مکے کا سردار ہے، ابی طالب کوئی چھوٹا آدمی نہیں۔ اچھا اس وقت بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، آنا جانا ہے۔ حضرت علی تو خود حضور کی زیر تربیت ہیں ابی طالب کے گھر میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں جاتے اور آتے ہیں سیدھا بیت خدیجہ۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے، اسلام نے، دین نے، نبوت نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا۔ جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ حضور کی یہ جو جگہ مبارک ہے نا، یہ اپنا گردن مبارک یہ ایسے کانپ رہی تھی درد سے، اور حضور فرما رہے ہیں زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو۔ بی بی صاحبہ نے کپڑا ڈال دیا اور تسلی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پہ کچھ ٹھہراؤ آیا تو خدیجہ نے پوچھا کہ ما بک یا محمد، بات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں عورت کے مقام کا، عورت کے فہم کا، عورت کے ذکا کا، کہ جب ساری بات سنی، پتہ ہے بیوی نے کیا کہا؟ جو لفظ ہیں بیوی کہتی ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کہا حضور ہرگز نہ ڈریں، مجھے خدا کی قسم ہے کبھی اللہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی نگرانی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان حالات میں آپ جیسے رحمت للعالمین کو اللہ پاک رسوا نہیں کریں گے، آپ نہ ڈریں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کتاب السیرت میں موجود ہے کہ خدیجہ نے کہا کہ یا محمد انک نبی هذه الامہ، اس امت کا تم نبی۔ اب یہ پہچان کس کو ہو سکتی ہے؟ بی بی خدیجہ کو کیا پتا نبوت کیا چیز ہے؟ چلو نبی کا نام سنا ہوگا، ابراہیم خلیل نبی تھے، رسول تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، لیکن ان علامات کو سن کے پہچان لینا۔ اس کے بعد کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، میرا ایک ابن عم ہے، چاچے کا بیٹا ہے، ورقۃ ابن نوفل، اب وہ عیسائی ہو چکا، بوڑھا ہو چکا ہے اور بالکل ضعیف ہے، وہ آنے کے قابل نہیں، آپ چلیں اس کے پاس، اس کو سابقہ کتابوں کا بڑا علم ہے یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ساتھ جانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی کون ہے عورت؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو پہچاننے والی کون ہے عورت؟ اب جناب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کے جب آئیں اپنے چاچا کے بیٹے کے پاس، ورقہ کے پاس، ابن ام کے پاس، اور ورقہ سے کہا کہ میرے یا ابن عم ھذا محمد، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ جو ہے تفصیل سے سنایا، تفصیل سے بتایا، اور اس کے بعد جو ہے کہ حضور اس طرح پریشان ہیں، تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابشر ابشر یا خدیجہ بثبت یا محمد، خدیجہ مبارک ہو، مبارک ہو، ان ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ مجھے وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا اور آج محمد مدنی پہ اترا ہے، انہ نبی ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے، تمہاری خوش بختی ہے کہ تیرا خاوند اللہ کا نبی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، برکت بن نوفل کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ آپ بالکل نہ گھبرائیں، لیکن وقت آئے گا آپ کے ساتھ قومیں لڑیں گی، آپ کی مخالفت کریں گی، آپ کو ایذا پہنچائیں گی اور آپ کو حتیٰ کہ مکے سے نکالیں گی۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مخرجی کیا ہو، مجھے مکے سے نکالیں گی؟ کیوں؟ نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے کردار پہ شبہ ہو، جس کے اعمال پہ شبہ، لوگ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے محلے میں نہ رہیں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، تو مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ نہ گھبرائیں، جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں، جو بھی یہ پیغام لائے گا اس کو نکالا جاتا ہے، جو توحید پہ آئے گا وہ تو پھر امتحان میں گزرے گا، پھر تو خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، توحید ایسا کام کچا کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد خدا کی قسم کاش کہ اس وقت میں ہوتا اور میں جوان ہوتا اور میرے اندر قوت ہوتی، طاقت ہوتی،
یا محمد میں تیری مدد کرتا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا، میری تو ہڈیاں بھی جواب دے دیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام کو پہچاننے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح اب آپ اندازہ کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ خدیجہ کا آخری وقت ہے، موت کا وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں آپ نے تسلی دی کہ خدیجہ موت برحق ہے، لیکن اللہ تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور ساتھ کہا کہ خدیجہ وہاں تمہیں تمہاری سوکنیں ملیں گی تو میرا سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حل تزوجت قبلی، اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی شادی کی تھی؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں کی تھی، لیکن ان اللہ سیزوجنی فی الجنہ، اللہ میری شادی کریں گے جنت میں ایک بی بی آسیہ سے اور بی بی مریم سے اور ام کلثوم اخت موسیٰ سے، تو ان کو میرا سلام بھی کہنا۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالرفاہ والبنین، یا رب میں عادت ہوئی ہے جو شادی ہوتے کہتے ہیں مبارک ہو یار، اللہ تمہیں خوشی دے، اللہ تمہیں اولاد دے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس سے بھی صاحب اولاد کرے۔ تو یہ مقام جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ جن کے ذریعے پیغام جا رہے ہیں جنت میں۔ اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، سلام کیسے پہنچائے گا؟ اگر مرنے کے بعد بس بالکل بات ہی ختم ہے، کچھ بھی نہیں، تو کیا معنی ہے کہ وہاں آپ اپنی ضرورت کیسے پہچانے گی، یہ کون ہے اور سلام کیسے دے گی، کیا مطلب؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جو ایک اللہ نے حیات دی ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس زندگی کی، وہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ مقام جو ہے اللہ نے عورت کو بخشا، اور آج بھی قرآن میں، آج بھی احادیث میں، آج بھی ذخیرہ سیرت میں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب کہ ایک بہت مشکل وقت ہے میرے محبوب کے لیے، اتنا بڑا مشکل وقت ہے کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے شان والے صحابہ جن کے ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، ان کے پاؤں بھی ہل گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی، جب سرکار دو جہاں عمرے کے لیے آئے، تفصیلی واقعہ آپ الحمدللہ سیرت میں سن چکے ہیں، اس کی تو ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ تو جب آپ آئے تو آپ کو روک دیا گیا، پھر آپ کی صلح ہوئی۔ تو اس صلح میں جو شرائط تھی وہ شرائط ایسی تھی کہ بھی سن کے آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی کافروں کے ملک سے، مکہ سے بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلا جائے اور مکے والے مانگے تو حضور واپس کریں گے، اور اگر مسلمان خدا نہ کرے کوئی مرتد ہو کے آ جائے تو کافر واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر جیسے آدمی کے پاؤں ہل گئے، وہ عمر جس کی گواہی، جس کے تحقیق پہ اور جس کے قول پہ اللہ قرآن اتار دیتے ہیں، اتنا بڑا شان والا عمر ہے، لیکن اتنا وہ حالات سے یعنی ایسے مضطرب ہو گئے کہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ سنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ سنا مسلمین، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس نے کہا یا ابی بکر الیسوہم کفار، اور ہمارے مقابلے پہ جو ہے وہ کافر نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا الیسوہم علی الباطل، وہ باطل پہ نہیں، وہ جھوٹے نہیں؟ آپ نے کہا بالکل وہ جھوٹے ہیں۔ تو نے کہا لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم اتنی نیچے لگ کے شروع کریں کافروں سے؟ کیا ہے مر جائیں گے؟ مسلمان کا کیا کاٹا ہے؟ مسلمان مر جائے شہید ہو جاتا ہے، زندہ رہے تو غازی بن جاتا ہے، مسلمان کا تو گھاٹا ہے نہیں نا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا ریسرچ کر کے حیران ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار مسلمان ہے، نہ ہتھا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ جدید علوم ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ اور جن کے پاس دولت ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں، ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں، روزانہ 2-2 کلو خون گر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کون سی دولت ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو بندے کو جماتی ہے؟ ایک اسی لیے علامہ اقبال کہہ گیا تھا نا کہ بات کیا تھی، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اونٹ چرانے والے لوگ، لیکن روم سے اور فارس سے ٹکرا گئے۔ حضرت عمر ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی وادی میں گزر رہے تھے، آپ نے قافلہ روک دیا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نفل پڑی، بکا عمر رونے لگ گئے دھاڑے مار۔ صحابہ آگے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا امیر؟ انہوں نے کہا اللہ ہے، اسی وادی میں کبھی اونٹ چراتا تھا اور آج میں بادشاہ بن کے گزر رہا۔ دیکھو اللہ نے کیسے ہمیں عزت سے نوازا۔
اتنا بڑا آدمی حضرت عمر جیسا آدمی کہنے لگا کہ یا ابی بکر لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، ہم ایسے